آج رمضان کی 2 3 4 تاریخ یعنی کہ پیر منگل اور بدھ کو غوث پاک کا بتلایا ہوا یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک ہماری بہن نے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بہن کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت تھی، ارجنٹ اس کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ 2 اور 3 رمضان میں اس نے اس وظیفے کو پڑھ لیا، اللہ پاک نے فوری طور پر حالات کو بدل دیے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عمل ہزاروں لوگوں کو فائدہ دے چکا ہے، جو بھی اس عمل کو پڑھتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی میرا بہن بھائی اگر ذاتی مکان چاہتا ہے، قرضوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، میرے دوستوں بھائیوں بہنوں، یہ نہ سوچیے گا کیسے ہوگا، کیوں ہوگا، رب کی ذات کرم فرمائے گی، رب کی ذات معجزاتی طور پر آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگائے گی۔ یہ عمل اللہ کے سب سے بڑے خاص ولی کا بتلایا ہوا اللہ کے ناموں کا، قرآنی آیتوں کا عمل ہے۔ یہ کوئی ساتھی بھائی بہنوں میں نے عمل نہیں بنایا، یہ غوث پاک کا کوئی ذاتی عمل نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں، یہ اللہ پاک کے ناموں کا عمل ہے جس کے پڑھتے ہی رب کریم راضی ہو جاتا ہے، اور ایسا راضی ہوتا ہے 2 3 4 رمضان کے اس عمل کو پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں کامیابیاں سمیٹ لیتا ہے۔ پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو کہتے ہیں وظیفوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بے شمار وظائف پڑھ لیے، بے شمار تسبیحات پڑھ لی، لیکن ہمارے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج میں حلفاً کہتا ہوں، آج میں ساتھیوں بھائیو بہنوں، آج میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ عمل سچا عمل ہے۔ اس عمل کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آج آپ بھی اپنی گھر سے، اپنی زندگی سے غربت اور غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں، اگر آج آپ بھی اپنی زندگی سے پریشانیوں کو، مشکلوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہیں، تو دوستو بھائیو بہنوں، آج آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ آج اگر گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، آفس میں ہیں، مسجد میں ہیں، مدرسے میں ہیں، دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہ کوئی گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، یہ چند سیکنڈوں کا عمل ہے جو دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ آپ نے 2 تاریخ کو پڑھ لیں اس عمل کو، چاہے 3 میں پڑھ لیں، چاہے 4 تاریخ کو پڑھ لیں، آپ کے پاس پورا وقت موجود ہے، آپ کے پاس پورے دن رات موجود ہیں۔ جب آپ کا دل کرے 72 گھنٹے یعنی کہ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے پاس پورے 3 دن اور 72 گھنٹوں کا وقت ہے۔ ان 72 گھنٹوں میں اگر آپ نے ایک بار بھی یہ غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لیا تو یقین کیجئے دوستو بھائیو بہنوں، رب آپ سے راضی ہو جائے گا، رب آپ کے قریب ہو جائے گا، آپ رب کے لاڈلے بن جائیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں، پھر پوری دنیا کی دولت بھی مانگیں گے تو رب کریم آپ کی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے آج تلک کبھی یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کرنے والا یہ دنیا کا مجرب ترین عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اگر باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، اگر یاد ہو تو، اور یہ نہ یاد ہو تو ساتھیو بھائیو بہنوں ڈائریکٹلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ دوستو بھائیو بہنوں، یہ الفاظ، دوستو بھائی بہن، اس کا مطلب ہے اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ الفاظ ایمان اور بھروسے کا ایسا خزانہ ہے جو دل کو سکون، روح کو طاقت دیتے ہیں۔ اس مختصر سی دعا میں ایک بندہ اپنے تمام گناہ، خوف، پریشانی اور بے بسی کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے، راستے بند ہو جائیں، امید کے دیے بجھ جائیں، تب بھی اللہ کافی ہے، وہ سب سے بڑا بہتر راستہ نکالنے والا ہے۔ دوستوں، تو آج کے اس عمل میں آپ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آگ بھڑک رہی تھی، دشمن جوش میں خوش ہو رہے تھے، زمین و آسمان گویا خاموش تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کو پکارا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ آگ نے جلا دینے کے بجائے دوستو بھائی بہنوں گلزار بننے کا حکم پا لیا۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ دنیا کچھ بھی کرے، اگر دل اللہ پر بھروسہ کر لے تو اللہ بھی پھول بن جاتی ہے اور آگ بھی پھول بن جاتی ہے اور دشمن بھی مددگار بن جاتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج کے اس عمل میں پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میرا یقین ہے آج کا یہ عمل آپ کی ہر مشکل پریشانی کو منٹوں نہیں سیکنڈوں میں دور کر دے گا۔ آپ اگر ذاتی مکان چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں، قرضوں سے چھٹکارے کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد کو منٹوں سیکنڈوں میں یہ عمل پورا کر دیتا ہے۔ یہ ارجنٹ بیسس پر ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی حالات کو بدل دیتا ہے۔ یہ ارجنٹ بیسس پر آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو، بڑی سے بڑی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ جو میری بہنیں میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظائف سے کچھ نہیں ہوتا، جو لوگ کہتے ہیں بڑی سے بڑی تسبیحات سے کچھ نہیں ہوتا، آج اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ رب کریم نے چاہا تو یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھ لینا، کیونکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کے پڑھنے والا کبھی دکھ تکلیف پریشانی کا شکوہ نہیں کرتا۔ اس عمل کو پڑھنے والے نے آج تک کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کے حالات کو بدلے گا، یہ عمل ارجنٹ بیسس پر آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ اب آپ نے دوستو بھائیو بہنوں کرنا کیا ہے؟ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو اگر پڑھنا چاہیں تو، نہیں تو ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ، اس پورے عمل میں آپ کے پاس اگر تسبیح نہ ہو تو کوئی بات نہیں، صرف سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھ لیں، کیونکہ تمام وظائف بالکل چھوٹے آسان سے ہیں، مختصر سے ہیں، کم تعداد میں پڑھنے والے وظائف ہیں۔ ایک تو تعداد بھی کم، وظائف بھی آسان، اور ایسے آسان اور آزمودہ ایسے کہ پڑھتے ہی حالات بدل جائیں۔ اس عمل کو جس طرح نماز کے لیے اہتمام کر کے بیٹھتے ہیں نا، پوری نماز پڑھتے ہیں پھر جاتے ہیں کہیں جانا ہوتا ہے، تو اس طرح اس عمل کو پڑھنے کے لیے بھی ایک جگہ سکون سے بیٹھیے گا۔ پورا عمل جب کمپلیٹ ہو پھر جہاں جانا ہو جائیے گا۔ 3-4 وظائف پر مشتمل ہے یہ پورا عمل۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے، بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر پورا عمل سمجھنا ہے۔ فائدہ آپ کا ہے، حالات آپ کے بدلیں گے۔ دوستو بھائی بہنوں اس ویڈیو کو آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے۔ اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ دوستو بھائیو بہنوں لوگوں کو بتائیں کہ یہ وظیفے کتنے کارآمد ہیں، اس عمل کے کتنے فائدے ہیں۔ جب آپ لوگوں کے لیے بھلا سوچیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے اس سے بہتر بھلا کر دیں گے۔ دوستو بھائیو بہنوں یہ نہ سوچیے گا کہ اس کا بھلا ہو جائے گا، یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے گا، اس کی ترقی ہو جائے گی۔ دیکھیں میں بھی تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں تو آپ بھی دل کھول کر یا تو ویڈیو شیئر کریں یا زبانی بتا دیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ عمل کتنا مجرب اور آزمودہ ہے۔ بس آپ لوگ جس کو بھی بتائیں اس کو ایک گزارش کریں کہ یہ عمل 2-3-4 رمضان کا سچا اور آزمودہ عمل ہے، تو اس کو پڑھتے وقت آپ نے دل میں کوئی وسوسے نہیں رکھنا، اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لیجئے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل پریشانی کا منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں خاتمہ ہوگا۔ اب دوستو بھائیو بہنوں پہلا وظیفہ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھتے ہی عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ، اس عمل کی جان، رزق اور دولت کا سلطان، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جسے پڑھتے ہی گھر کے چاروں کونوں میں دولت کی ساتھیوں بھائیو بہنوں چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کے بند کاروبار چل پڑیں گے،
آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی بے روزگاری دور ہوگی، آپ کی تنگ دستی محتاجی دور ہوگی۔ آج اگر پوری دنیا نے ساتھ چھوڑ دیا اس وظیفے کو پڑھ لینا، منہ پھیرنے والے لوٹ کر واپس آ جائیں گے، دشمن سارے دوست بن جائیں گے، ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، روٹھے ہوئے مان جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل، اس کا ایک ایک وظیفہ مجرب اور آزمودہ ہے۔ اور جب آپ چار رمضان کو یہ وظیفہ بتائی ہوئی ترتیب سے غوث پاک کے بتائے ہوئے اس عمل کا وظیفہ اس عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے سیکنڈ نمبر پر، تو عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ اب آپ نے جیسے ہی 7 بار حسبون اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ لیا تو فوری طور پر آپ نے اب جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ ہے یا قادرو کا۔ یا قادرو 1 بار ہو گیا، یا قادرو 2 بار ہو گیا، یا قادرو 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں یا قادرو کو اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ یا قادرو کا مطلب کیا ہے دوستو؟ اے قدرت رکھنے والے، اے سب پر قادر، اے جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ یہ نام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جو اس کے حکم کے بغیر ہو سکے، اور کوئی مشکل ایسی نہیں جسے وہ حل نہ کر سکے۔ اگر وہ چاہے تو بند دروازے کھول دے، بے آسرا کو بادشاہ بنا دے، سوکھی زمین سے چشمے نکال دے، اور بے اولاد کو اولاد عطا فرما دے۔ دوستو بھائیو بہنوں، یا قادر کا مطلب کیا ہے؟ یا قادر، قدرت رکھنے والا، اے سب پر قادر، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ آج کے اس عمل میں آپ نے دوستو بھائیو بہنوں یا قادرو 1 بار ہو گیا، یا قادرو 2 بار ہو گیا، یا قادرو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا قادرو کو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ دھیان سے پڑھیے گا، جلد بازی میں پڑھتے ہوئے جان نہ چھڑائیے گا دوستو بھائیو بہنوں، کیونکہ یہ آزمودہ عمل ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا بتلایا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کو بے شمار لوگوں نے پڑھ کے آزمایا ہے۔ آپ نے اب تک 2 وظائف پڑھے ہیں، پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا 7 مرتبہ، اور دوسرا وظیفہ یا قادرو کا 11 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں اسٹام کے پیپر پر لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اس عمل کو پڑھنے میں آپ کا جو وقت لگے گا بمشکل آدھی منٹ کا وقت لگے گا۔ یہ آدھی منٹ کا عمل آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر پریشانی کو دور کر دے گا۔ یہ دولت کے سکے جو آپ کے سامنے اسکرین پر اچھل رہے ہیں، دوستو بھائیو بہنوں، یقین مانیے یہ رزق اور دولت کا ایسا پاورفل وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی دولت، پیسہ، روپیہ آسمان سے بارش کی طرح آپ پر برسے گا۔ آج آپ کی غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا۔ آج آپ کے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج آپ کی یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ رہا میرا گریبان، آ کر پکڑ لینا۔ میں آج آپ کو حلفاً وہ عمل دینے لگا ہوں جس سے غوث پاک نے بے شمار لوگوں کو دے کر ان کے حالات کو بدلا ہے۔ آپ یقین کریں، پچھلے سال کی بات ہے، میں نے یہ عمل تقریباً 13-14 لوگوں کو دیا تھا۔ پچھلے سال رمضان کی 2, 3, 4 تاریخ کا یہ غوث پاک کا عمل 4 تاریخ کا نہیں، 2 سے 3 تاریخ کا ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ 4 تاریخ تک بھی آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ خدا را بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، بس اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آج جو میری بہنیں، میرے بھائی کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا، آج جو کہتے ہیں کہ ہماری غربت اور غریبی مٹنے کا نام نہیں لیتی، دوستو بھائیو بہنوں، میں نے لوگوں کی غریبی کو مٹتے ہوئے ایک دن میں دیکھا ہے۔ اللہ پاک کے حکم سے جس کو بھی یہ عمل دیتا ہوں، رمضان کی 2, 3, 4 تاریخ کا اسے نقصان نہیں، فائدہ ہی ہوتا ہے۔ کئی ایسے لوگوں کو ایسا نہیں کہ سب کو کروڑوں لاکھوں مل گئے، لیکن یہ عمل شرطیہ حالات کو بدل دیتا ہے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا عمل ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے، یہ کتنا مجرب ہے، یہ رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ آپ کے اوپر سے عمل بندش جادوگری، یا آج کل جو جادوگری چل رہی ہے دوستو بھائیو بہنوں، جس نے
پوری نسلیں تباہ کر دی ہیں. کوئی کسی کو خوشحال دیکھ نہیں سکتا, کوئی آپ کے ہنستے بستے گھر کو دیکھ نہیں سکتا. دوستو بھائیو بہنوں, یا تو نظر بد نے آپ کو تباہ کر دیا ہے, یا پھر عمل بندش جادو نے تباہ کر دیا ہے. تیسرا, آپ اگر رب کی پکڑ میں ہیں اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے تو الگ بات ہے. دوستو بھائیو بہنوں, بس آپ نے آج ہمت نہیں ہارنی. آج رب کریم کے آگے جھولی پھیلا کر, منگتا بن کر, بھکاری بن کر بیٹھ جائیے گا. دوستو بھائیو بہنوں, یا قادرو پڑھتے جائیے گا, آنکھوں میں آنسو لیے, دل میں حاجتوں کو لیے. دوستو بھائیو بہنوں, کتنی بار پڑھنا ہے؟ 11 بار پڑھتے ہی عمل کا تیسرا وظیفہ دنیا کے بڑے سے بڑے وظائف پر بھاری ہے. اب آپ نے تیسرا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, پہلا کلمہ جس کے بغیر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے. بچے کو آتا ہے. دوستو بھائیو بہنوں, بوڑھے بچے جوان ہر مسلمان کو پہلا کلمہ آتا ہے. اس عمل میں اگر کوئی ایک مشکل وظیفہ آپ کو بتاؤں تو پھر ذمہ دار میں خود ہوں. ایسے وظیفے دوں گا کہ بچہ بھی پڑھ لے, اور ایسا وظیفہ دوں گا دوستو بھائیو بہنوں کہ ان پڑھ بھی پڑھ لے, جو اسکول نہ گیا ہو وہ بھی پڑھ لے, جو مدرسے نہ گیا ہو وہ بھی پڑھ لے. بس اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے ایک وعدہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ عمل فائدہ دے تو آپ نے میرے لیے حق میں دعائیں ضرور کرنی ہے. دوستو بھائی بہنوں, اس ویڈیو کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کارآمد ہے, آپ کے لیے ویلیوبل ہے, تو آپ نے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے. دوستو بھائی بہنوں, آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے کامنٹس میں یہ بھی لکھ کر جانا ہے. اور دوستو بھائی بہنوں, اگر آپ لوگوں کو اگر خصوصی دعاؤں میں شامل ہونا ہو, جو انشاءاللہ ہر تھوڑے دن بعد ہم اجتماعی دعا کرواتے ہیں, اس میں اپنا نام لکھوانا ہو, تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں نام ضرور لکھنا ہے. دوستو بھائیو بہنوں, اب آپ نے تیسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے. کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, توجہ چاہتا ہوں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی کوئی پوجا کے لاحق نہیں, کوئی عبادت کے قابل نہیں, کوئی مشکل کشا نہیں, کوئی رزق دینے والا نہیں, کوئی قدرت والا نہیں سوائے اللہ کے. محمد الرسول اللہ, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, یعنی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف سے ہدایت دے کر بھیجا تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ دکھائیں. یہ کلمہ معاذ دوستو بھائیو بہنوں الفاظ نہیں ہے, بلکہ پوری کائنات کی سب سے بڑی سچائی بھی ہے. یہ کلمہ وہ نور ہے جس نے اندھیرے مٹا دیے ہیں, وہ خزانہ ہے جسے دل سے اتار لیا جائے تو زندگی آسان اور آخرت روشن ہو جاتی ہے. دوستو بھائی بہنوں, یہ کلمہ جنت کی چابی ہے, قبر کی روشنی ہے, دل کا سکون ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جس کا خاتمہ اس کلمے پر ہوا وہ کامیاب ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب گرم پتھروں پر لٹایا گیا, جسم جلتا رہا, لوگ زور دیتے رہے کہ کلمہ چھوڑ دو, مگر زبان پر صرف یہی الفاظ تھے, یعنی احمد احمد, یعنی اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. یہ کلمہ انسان کو بے خوف کر دیتا ہے. جب یہ کلمہ دل میں اتر جائے تو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی, کوئی آزمائش توڑ نہیں سکتی, کوئی طوفان ہلا نہیں سکتا, کیونکہ پھر دل جان لیتا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور میرا نبی سچا ہے. جب انسان دوستو بھائی بہنوں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے مجھے اپنا رب مان لیا. اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا امتی میرا نام محبت سے لے رہا ہے. یہ کلمہ صرف زبان سے نہیں, دل سے پڑھیں, ہر پریشانی میں, ہر خوشی میں, ہر سانس کے ساتھ, پھر دیکھیں کیسے زندگی میں سکون, برکت, کامیابی اترتی ہے. دوستو بھائیو بہنوں, آپ نے آج کے اس عمل میں, آج کے اس مجرب ترین عمل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بار ہو گیا, جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 2 بار ہو گیا, جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 3 بار ہو گیا. دوستو بھائیو بہنوں, یہ کلمہ آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے؟ جتنی بار میں نے پڑھ کے بتایا, پہلے ہی بتا چکا ہوں, یہ عمل کی تعداد بہت کم ہے. اس عمل کی تعداد کو نہ دیکھیے گا, اس عمل کے فائدے کو دیکھیے گا جب یہ پورا عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. دوستو بھائیو بہنوں, آخری وظیفے کا آخری الفاظ پڑھنے سے پہلے قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے,
روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی یہ وظیفہ آج 3 دنوں میں کسی بھی وقت پڑھ لیتا ہے، یقین مانے رب کریم کا لاڈلا بن جائے گا۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا فوری طور پر، ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ نے 3 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہی عمل کا چوتھا وظیفہ۔ دوستو بھائی بہنوں، دیکھیں اس عمل کے ان وظائف کی کوانٹٹی زیادہ ہے، یعنی کہ وظائف زیادہ ہیں اور ان کی تعداد کم ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وظائف جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، تعداد زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس عمل کا یہ مسئلہ ہے کہ اس میں وظائف 3 4 6 5 6 ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پڑھنے میں صرف آدھی منٹ ہی لگے گی، کوئی گھنٹوں منٹوں کا وقت نہیں لگے گا۔ صرف آدھی منٹ کا یہ عمل آپ کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو منٹوں سیکنڈوں میں دور کر دے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، دیکھیں اگر 3 وظائف ہوتے تو میں آپ کو 3 دے کر جاتا، لیکن یہ عمل 6 چھوٹے چھوٹے وظائف پر مشتمل ہے، اور یہ 3 وظائف میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 3 وظائف چھوٹے چھوٹے اور باقی ہیں جن کو آپ نے اس عمل کے ساتھ شامل کرنا ہے۔ کوئی 4 بار پڑھنا ہے، کوئی 5 بار، کوئی 8 بار، اس طرح چھوٹے چھوٹے تعداد میں پڑھنے ہیں، لیکن ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے تاکہ یہ عمل کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ آپ کا کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ آپ کو ایک وقت میں کہتا ہے یہ آپ نے اتنی اتنی گولیاں پینی ہیں، تب جا کر آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو دوستو بھائی بہنوں، اسی طرح یہ عمل ہے، جب آپ لوگ ان تمام وظائف کو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں پڑھیں گے تب جا کر یہ عمل پورا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کہیں لگ گئے چلے گئے پھر آ کر دوسرا پڑھا، اس طرح نہیں کرنا۔ جب بیٹھ جائیں، جس طرح نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں تو 4 رکعتیں ہوتی ہیں تو 4 پوری پڑھتے ہیں یا پوری کی پوری نماز پڑھتے ہیں، تب جا کر آپ کی نماز کمپلیٹ ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں کرتے کہ 2 رکعت پڑھی پھر آپ چلے گئے، جیسے مغرب کی پڑھ رہے ہیں 3 رکعتیں پڑھی پھر چلے گئے، پھر آدھے گھنٹے بعد آ کے 2 رکعت پھر پڑھی، ایسے کرتے ہیں نہیں نا۔ جب آپ نے عمل بھی اس طرح کرنا ہے کہ پہلا وظیفہ جس طرح بتایا آپ نے پڑھا فوراً، پھر اسی وقت آپ نے دوسرا وظیفہ پڑھا، پھر تیسرا۔ اب آپ کو جو چوتھا وظیفہ بتانے لگا ہوں، اب جیسے ہی 3 بار آپ نے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو عمل کے اندر آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل میں چوتھے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر۔ دوستو بھائی بہنوں، جیسے ہی آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں سورہ کوثر کو شامل کریں گے تو یہ عمل دنیا کا طاقتور ترین عمل بن جائے گا۔ جیسے جیسے وظیفے بتاؤں گا ان وظائف کو شامل کرتے جائیں گے تو عمل کی طاقت اتنی بڑھ جائے گی ساتھیو بھائیو بہنوں کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی اس کے فائدوں کو دیکھ کر۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، سورہ کوثر کو کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر بے حد خاص سورت ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، مگر اس میں محبت، تسلی اور ایک عظیم خوشخبری چھپی ہوئی ہے۔ دوستو بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، بس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں، قربانی کریں، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان ہوگا، بے نام و نشان ہوگا، بے نام و نشان ہی رہے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل دکھانے والے تانا دے جا رہے تھے۔ کفار کہتے تھے کیا آپ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اب آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر دنیا کو بتا دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی بے شمار خیر و برکت، قیامت تک رہنے والی نیکیوں کی نہر، اور ایسی عظمت کہ قیامت تک آپ کا ذکر بلند رہے گا۔ آپ کا نام تو صبح شام آذان بھی لیا جاتا ہے، جبکہ وہ دشمن جو تانا دیتے تھے تاریخ کے اندھیروں میں گم ہو گئے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، سورہ کوثر ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر دنیا تمہیں کمزور سمجھے، تمہیں تانے دے، تمہارا مذاق اڑائے تو گھبرانا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، قربانی دو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ یہ صورت ہمیں یقین دلاتی ہے کہ عزت، نام، شان، مقام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دنیا کے تانے عارضی ہیں، مگر اللہ کا دیا ہوا مقام ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات دوستوں،
کوثر جنت کی وہ نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یہ نہر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے عاشقوں کو ملے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، جب بھی دل دکھے زبان سے محبت سے کہو سورہ کوثر پڑھنا شروع کر دو۔ دوستو بھائی بہنوں، میرے نبی کے عطا ہوئی صورت ہے، اس میں میرا رب مجھے تسلی دے رہا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، تو آج کے اس عمل میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم پڑھنا ہے، نہ ایک بار زیادہ پڑھنا ہے۔ اس عمل کا 5واں وظیفہ سورہ کوثر کا تھا۔ دوستو بھائی بہنوں، اب آپ نے اس عمل کا 6واں اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھیے گا۔ اس عمل کا آخری وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ جو میری بہنیں، جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی وظیفے پڑھ پڑھ کر گزر گئی ہے، ہماری پوری زندگی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے گزر چکی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر چکی ہے، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر۔ کب تک در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ کب تک ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ دوستو بھائی بہنوں، آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے، آج در در کی ٹھوکریں کھانے سے پہلے 2 3 4 رمضان کا یہ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، ہر مشکل، ہر پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا۔ آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دوستو، آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر تو خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا۔ اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کا 6واں معاف کیجیے گا اور آخری وظیفہ، جس کے پڑھتے ہی آپ کی زندگی سے، آپ کی گھر سے، آپ کے ہر معاملات سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی وہ پرانی حاجتیں، وہ خواہشات جو کبھی کسی وظیفے سے پوری نہ ہوئی، اگر آج پیر و فقیروں کے دروں پر جا کر تھک چکے ہو، اگر آج لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا پھیلا کر تھک چکے ہو، تو آج اس عمل کا آخری وظیفہ یا غنیوں یا رزاقو پڑھتے ہوئے دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ یا غنیوں یا رزاقو ایک بار ہو گیا، جس سے کہ یا غنیوں یا رزاقو 2 بار ہو گیا۔ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ دوستو بھائی بہنوں، آج یا غنیوں یا رزاقو پڑھتے وقت رب کریم سے پوری دنیا کے خزانے بھی مانگ لو گے تو رب کریم تمہاری جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 2 3 4 تاریخ کو جب کوئی بندہ یا غنیوں یا رزاقو پڑھتا ہے تو رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر مانگنے والے بانٹنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ ظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی ایسا عمل دیا ہے کہ ہماری مشکل پریشانیوں کا فوری طور پر خاتمہ ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، آخری وظیفہ کس طرح کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ یا غنیوں یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا غنیوں یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 2 بار ہو گیا، جیسے کہ یا غنیوں یا رزاقو دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے 3 بار ہو گیا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے یا غنیوں یا رزاقو کو صرف اور صرف 7 بار ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا۔ 7 بار پڑھتے ہی آخر میں درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا اور خوب ساری دعاؤں کے ساتھ عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا، اور آپ کو اللہ پاک کا جو بھی نام پسند ہے میں نے اپنا کامنٹس نیچے لکھا ہوا ہے، چاہے میرے کامنٹس کے نیچے لکھ دیں۔ اگر کوئی بات پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ دوستو بھائیو بہنوں، ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، آپ کے مال میں، جان میں، رزق میں آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں برکت وسعت عطا فرمائے۔ آج غوث پاک کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی
دوستو بھائی بہنوں، اللہ پاک یہ وظیفہ آپ کا ہم سب کا قبول فرمائے۔ آج ان 3 دنوں کا یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو نئی زندگی دے، آپ کو صحت دے، تندرستی دے، کامیابیاں دے۔ دوستو بھائی بہنوں، کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھاؤ، کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا تاکہ دوستو بھائی بہنوں کسی ایک کی بھی آمین سے سب کا بھلا ہو جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔